درجے ہیں، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی زنا میں، بالتکاری میں، حرام کاری میں، حرام محبت میں پھنسا ہے، لڑکی بازی کرتا ہے اور وہ اس گناہ سے صرف نکاح کر کے ہی بچ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، موسم پر، وقت پر۔ اسی طرح جس آدمی کی کنڈیشن اور حالت یہ ہو کہ وہ زنا میں اور بالتکاری میں، گناہ میں پھنسا ہے اور بغیر نکاح کے نہیں بچ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، سمجھے نا؟ اور جس آدمی کو گناہ میں پڑنے کا یقینی خطرہ ہو کہ اگر ہم نکاح نہیں کریں گے تو اس کو فقہا نے کہا وَعِنْدَ الطَّوْقَانِ واجبن کی شہوت کا غلبہ اور سیکس کا غلبہ ہو تو ایسے وقت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر نفس کے اندر اطمینان ہو، اعتدال ہو، نفس بالکل مطمئن ہو اور بیوی کے نان و نفقہ دے سکتا ہو اور بیوی کے خواہشات پوری کر سکتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ اور قدم قدم پر حتیٰ کہ بیوی سے جو ملے گا اس میں بھی نیکی، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا اس میں بھی نیکی، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور جو آدمی اپنے مردانگی طاقت کے بارے میں جانتا ہو کہ ہم بیوی کے لائق نہیں ہیں اور ہم بیوی کے لائق بالکل نہیں ہیں اور مردانگی طاقت نہیں ہے، یقین ہے، اور اپنے حالت کو وہ جانتا ہے کہ ہم بیوی کے لائق نہیں ہیں، عورت کے لائق نہیں ہے، اور یقین ہے کہ ہم میاں بیوی کے تعلق قائم نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ لہذا وہ ماں باپ جن کو پتا ہے کہ میرے بچے کی اندر یہ بیماری ہے کہ عورت کے لائق نہیں ہے، نامردی کا شکار ہے، تو ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو شادی نہ کرے اور شادی کر کے کسی عورت کی زندگی کو برباد نہیں کرے، کیونکہ نکاح کرنے کے بعد عورت میں، لڑکی میں ایک عیب لگ جاتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کا دوبارہ نکاح نہیں ہو پاتا ہے اور کافی اس کو دقت ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس حالت میں ہیں تو ان کو روزہ رکھنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور ان کو نکاح کرنا حرام ہے۔ اور جس آدمی کو شک ہو کہ پتہ نہیں کہ ہم بیوی کے حق ادا کر پائیں گے کہ نہیں، اس کو یقین گمان غالب ہو کہ ہم بیوی کے حق ادا نہیں کر پائیں گے، ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بات جان لینا چاہیے۔ اور یہ ماں باپ اس زمانے کے اندر، ندیم بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ اس زمانے میں لوگ دیر سے نکاح کرتے ہیں، تو اس کی شرعی حل بتائیے۔ تو قرآن پاک نے کہا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں ہم لوگ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن کو پڑھتے نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر ان لوگوں کی آمدنی نہیں ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے اور زناکاری سے بچنے کے لیے، شرمگاہ کو بچانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مالدار کر دیں گے۔ اور ایک روایت تو نسائی شریف کی عجیب ہے کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہم، کہ تین آدمی پر اللہ کے واجبی مدد آتی ہے، ان میں سے الناکح الذی یرید العفاف، وہ آدمی جو نکاح کرے اور نکاح کر کے پاک دامنی کا ارادہ کرے کہ میں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، غلط محبت سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کروں گا، تو ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ رزق کو برساتے ہیں واجبی طریقے پر۔ اس لیے ماں باپ کو بھی اس زمانے میں اپنے بچے اور بچیوں کی کنڈیشن کو سمجھنا چاہیے کہ میری اولاد کس حالت میں ہے اور کس پوزیشن میں ہے، تو اس طریقے سے اگر نکاح کے رواج کو عام کیا جائے اور کفریہ سوچ کو ذہن سے نکال دیا جائے، قرآن کے خلاف جو ہم لوگوں کا ذہن اور معاشرہ بن گیا، اس کو ختم کیا جائے تو آسانی سے نکاح وقت کے اوپر ہوگا، اور دنیا سے میں جو بالتکاری اور اس طرح
ریس کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو بہرحال سمجھ میں بات آ گئی نا کہ نکاح کرنا اگر زنا میں کوئی پھنسا ہے، گناہ میں پھنسا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرض، اور جس کو یقین ہے کہ میں پھنس جاؤں گا ایسے لوگوں کے لیے واجب، اور جن کا نفس بالکل اعتدال میں ہے کہ گناہ میں پھنسنے کا کوئی اندیشہ نہیں، لیکن بیوی بچوں کا خرچہ دے سکتے ہیں، مہر دے سکتے ہیں، بیوی کی خواہش پوری کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سنت مؤکدہ نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بھی زیادہ ثواب ان کو ملے گا. اور جن لوگوں کو یقین ہے کہ میں بیوی کے لائق، عورت کے لائق نہیں ہوں، ایسے لوگوں کے لیے نکاح کرنا حرام. مجھے ایک صاحب بتایا کہ دیکھیے میری بیٹی کی شادی ہوئی اور جب پہلی بار آئی سسرال سے تو رونے لگی، پھر اسی طرح 1 سال تک وہ رہی، اور اب بتاتی ہے کہ اس کے اندر مردانگی کمزوری ہے، عورت کے لائق ہی نہیں ہے وہ، اور اس کے ماں باپ حج بھی کیے ہوئے تھے اور بچہ اس کا گر گیا تھا درخت سے، اور وہ عورت کے لائق نہیں رہا وہ مرد. تو ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں لڑکیوں پر، ان کو خدا کے ہاں بڑا جواب دینا پڑے گا. یا اسی طرح نعوذ باللہ کسی کے ماں مر جائے اور باپ شادی کرنا چاہتا ہے تو بیٹا لوگ نہیں کرنے دیتے ہیں، بیٹی لوگ نہیں کرنے دیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی قیامت کے دن مجرم ہوں گے. اگر باپ جس طرح کھانا پینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اسی طرح نکاح کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اس لیے اگر نعوذ باللہ کسی کا ماں انتقال ہو جائے اور باپ کو خواہش ہو شادی کرنے کی، تو باپ کو روکنا یہ حرام ہے، یہ روکنا نہیں چاہیے. اور جس کو خطرہ ہو کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں بیوی کا حق ادا، تو ایسے لوگوں کے لیے مکروہ ہے. یہ ہم نے تفصیل سے نکاح کے احکام کو بیان کر دیا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.